صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام من لا نبی بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آپ لوگاں کیا بھی ڈرنے کو لوگا، میں تھوڑا بیان کرتا ہوں، تھوڑا نزدیک آ جاؤ۔ سامنے اگر ایک بلش کی بھی جگہ ہے تو اسے چھوڑے نہیں سکا، ذرا سامنے کس کو یہ ایک بلش ہے، بول لو اللہ کی رحمت ہماری طرف ایک ہاتھ آئی۔ تم ایسا مت سوچو کہ بڑے حضرت کو تو کتنا لمبا بیان کر دیں گے، خالی میرا کرتا لمبا ہے سو بیان چھوٹا چھوٹا، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا۔ ہماری جماعت ایک گاؤں میں کام کر رہی تھی، تو ہم نے ایک 20 سال کے نوجوان سے پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ وہ ادھر ہمارے دورنال طرف گاؤں میں، تو انہوں کیا بولے؟ ہمارے نبی حسن حسین ہے بولے۔ کیا بولے؟ ہمارے نبی کیا ہے؟ حسن حسین۔ تو اسی وقت کی بات ہے، تو پھر ہم ایک دوسرے بچے سے پوچھے، اور اس کی عمر تقریباً 30 برس کی تھی۔ اس کی عمر کتنی تھی؟ 30 برس کی۔ ہاں، یہ بات میں ایسی بول رہا ہوں، میں کسی سے سنیا سو نہیں، ڈائریکٹ میرے کانا سنے سو۔ تو میں خود گش میں تھا اس وقت میں نے پوچھا کہ اچھا بھائی بتاؤ کہ کلمہ پڑھیں گے ہمیں؟ بلکہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد میں پوچھا کہ بھائی ہمارے نبی کون ہیں؟ ہمارے نبی کون ہیں؟ تو اس بچے نے یہ کہا کہ ایسا سر کھجا کے ہمارے نبی انڈیا کے لیے تو گاندھی داتا ہے بولے۔ تو یہ ڈائریکٹ میرے ساتھ پیش ہوئی سے بات ہے۔ اچھا اب تمہیں بولو ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ارے بولو کیا نام ہے؟ محمد۔ کیا نام ہے؟ بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کی صفت ہے رسول۔ ان کی کیا ہے؟ صفت ہے رسول۔ جی ویسے تو پورے سال میں ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور ان کی زندگی سننا چاہیے اور سنانا چاہیے، سننا چاہیے اور سنانا چاہیے۔ اور ایسے جلسے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی حیات اور ان کی زندگی سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، ایسے جلسوں میں، ایسے مجلسوں میں جانے کو اور بہت بڑی برکت سمجھنا چاہیے۔ تو اس کی خاص بات کیا ہوتی بولے تو، اس کی خاص بات ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا اللہ رب العزت نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دیں اس کو تم قبول کرو، اور جس چیز سے اگر وہ روکیں اس سے رک جاؤ، اسے کیا کرو؟ رک جاؤ۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایسے جلسوں میں اس لیے انعقاد ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات اور زندگی میں جو باتیں، جو واقعات ہیں، ان واقعات کو ہماری جیتی جاگتی زندگی میں کس طریقے سے عمل کر سکتی ہیں، کس طریقے سے عمل کر سکتی ہیں، اور ان کی زندگی کیسی تھی اور ہماری زندگی کیسی ہے۔
اس کا فیصلہ کر لینے کے لیے یہ ایسے جلسے ہوتے ہیں، برکت کے ساتھ ساتھ زندگیاں بھی پلٹتی کھاتی ہیں۔ جس آدمی کو جس سے محبت ہو اس کی بات ماننے میں اسے بہت اچھا لگتا، اگر اس کی بات نہیں مانے تو ڈر لگتا، اس کی بات نہیں مانے تو کیا لگتا بولو؟ ڈر لگتا۔ کیسے لگتا؟ کیسے لگتا؟ چھوٹا بچہ اپنے باپ کو فون کر کے بولا کہ ابا آتے وقت میں میرے واسطے کھلونا لے آؤ، یا میرے واسطے میٹھا لے کے آؤ، اور میرے واسطے کیا تو بھی چیز لے کر آؤ۔ تو وہ باپ آتے آتے کیا کرتے؟ بھول گیا۔ بھولنے کے بعد وہ دل میں ڈر رہا ہے، وہ میں بچے کو جا کیا بولنا، ان سویا نہیں تھا، موزہ لکھا بولے، کھلونا لکھا بولے، ریل لکھا بولے، کیسا باپ؟ یہ بچوں کے باپوں کو ذرا اچھا فیلنگ رہتا ہے اس کا۔ اس کے دل میں کیا تھا بولو؟ ایک ڈر کے سر کا تھا، او ہو میں لاتا تو اچھا تھا میرے بچے کو، میں لایا نہیں تھا، روتا گیا کہ تو اب اسے میں کیا بول کو جواب دینا، کیا بول کو جواب دینا۔ جس آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات ماننے میں خوشی ملتی ہے، اور بات نہیں مانے تو ڈر لگتا۔ بات نہیں مانے تو اب ہمیں ہمارے نبی سے محبت ہے کہ نہیں بھائی؟ ارے بولو بھائی، تو پھر ان کی بات ماننا کہ نہیں ماننا؟ اس لیے میرے عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، اس محبت کی بنیاد پر ان کی زندگی، ان کی حیات جب ہمارے سامنے آئے تو ہمیں ان کے بات پر یا ان کے جیسا عمل کرنا آسان ہو، اس لیے سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں اصلاح معاشرہ جوڑتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے کے معاشرے کو قائم کیا، اور آپ خود اپنی زندگی میں اور کس طریقے سے عمل کیا، کس طریقے سے عمل کیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہمارے نبی کو کیا بنایا؟ نمونہ بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس کے علاوہ کئی ساری آیتیں ہیں اور جس میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کو ضروری کر دیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، بہت ساری آیتیں اور جس میں اللہ رب العزت نے ضروری کر دیا۔ اس لیے میرے عزیزو دیکھو، اس مجلس کے اعتبار سے میں چند باتیں بتاتا ہوں سیرت کی، عمل کرو گے انشاءاللہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، صبح صادق کے وقت میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ مکہ میں پیدا ہوئے، صبح صادق کے وقت میں پیدا ہوئے، اور وہ دن پیر کا تھا۔ تاریخ کو چھوڑو، تاریخ میں بہت اختلاف ہے، وہ دن کون سا تھا؟ پیر کا تھا۔ ان کی امی نے 2-3 دن دودھ پلائے، اور وہاں پر عرب میں کہ دودھ جو پلاتے نا، جو ماں جو ہوتے تھے وہ دودھ نہیں پلاتے تھے، بچے کو دیہات میں بھیجتے تھے، کھیڑے گاؤں میں، جو فریش ہوا کے اندر رہ کر اور جہاں کا ماحول اچھا ہو، جہاں کی زبانی اچھی ہو، تو اپنے بچے کو دے کے دودھ پلانے کے لیے 2 سال 2.5 سال ادھر بھیجتے تھے، 2 سال 2.5 سال ادھر بھیجتے تھے۔ تو جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور دوسرے بھی بچے پیدا ہوئے ہوں گے، اور ہر دن، ہر ہفتے میں، اور جو ہے ہر 2-4 دن میں کھیڑے گاؤں سے لوگ دودھ پلانے والی عورت بولے تو ان کو بھی بچہ ہو کے رہنا، تو دودھ پلانا بولے تو ان کو بھی کیا ہو کے رہنا؟ بچہ ہو کے رہنا۔ تو جو دیہات کے اندر جن عورتوں کو بچے پیدا ہوتے تھے، وہ لوگ اپنے بچے کو ساتھ رکھ کے اور آتے تھے شہر کے اندر ان بچوں کو لینے کے لیے جو بچے شہر میں پیدا ہوئے ہیں۔ 2-2.5 سال دودھ پلائے تو ان کو منہ مانگا انعام ملتا تھا۔ اگر جس کا باپ اگر مالدار ہوتا تو لوگ یہ سوچتے کہ بھئی اس کا باپ بڑا انعام دیتا ہے، بڑا مالدار کا بچہ ہے،
اس کو دودھ پلے تو زیادہ ملتا. تو اس دن بھی جب سب لوگ آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا 6 مہینے پہلے انتقال کر گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے کتنے دن پہلے؟ 6 مہینے انتقال فرما گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے. اور جب دودھ پلانے والی عورتیں آئیں تو پورے مکے کے اندر جتنے لوگ تھے نا, وہ سب جس کے باپ, جن بچوں کے باپ تھے ان کو جا کے لے لیے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے, دروازے کے پاس یا گھر کے پاس, ان کے اطراف کے پاس, تو بولتے بھی یہ بچہ کون ہے؟ کہ یہ محمد کا ہے, اور یہ جو عبد المطلب کا ہے یہ پوتا ہے, یعنی کہ اس کا باپ نہیں ہے, یہ یتیم ہے. تو عورتیں دروازے کے پاس آ کے واپس جاتے. لیکن حلیمہ سعدیہ, قبیلہ بنی سعد, طائف سے تقریباً کہ 120 کلومیٹر دور میں جنگل وادیوں کے اندر ہے. وہاں کی جو ہے داعیہ حلیمہ سعدیہ, حلیمہ نام ہے ان کا. میرے عزیزو, وہ اتنی دبلی پتلی تھی غربت کی وجہ سے کہ اگر وہ کسی مالدار بچے کو لینے جاتی تو اس کے ماں باپ کیا بولتے؟ تو دبلی پتلی ہے, تیرے کو کیا دودھ آتا کہ ہمارے بچے کو, تو اپنے بچے کو کیا پلاتی, تیرے بچے کو کیا, ہمارے بچے کیا پلاتے, کہ نہیں ہمیں نہیں دیتے. تو حلیمہ سعدیہ کو کسی نے بچہ نہیں دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کوئی آدمی یتیم کا بچہ, اس کا باپ کیا انعام دے گا؟ باپ نہیں, دادا ہے کہتے, چچا ہے کہتے, انہوں کیا دیتی؟ اور ان کو کوئی لیے نہیں, ان کو کوئی بچہ نہیں دیا, اور ان کو کوئی داعیہ نے قبول نہیں کیا. اور جب پہنچے انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے. بچے تھے اور دیکھ کر جو ہے اکارے بھرنے لگے. اور ان کی اماں تھی آمنہ, تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی لینے کے لیے تیار نہیں اور 2-4 دن گزر گئے, چلو اچھا ہے کہ تم ہی لے جاؤ, بس تو اس کے حصے کا مل ہی جائے گا, اس کے حصے کا دودھ اس کو کیا ہوگا, مل ہی جائے گا, تم لے جاؤ. میرے عزیزو, انہوں لے لیے. انہوں لینے کے بعد اللہ رب العزت نے حلیمہ کے گود کو برکتوں سے بھر دیا. کس سے بھر دیا بولو؟ برکتوں سے بھر دیا. وہ کیا کیا برکتیں ہوئیں آپ لوگوں بیانہ وغیرہ میں سنے رہتے ہیں. میں بتانے والی صرف ایک بات نقطے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دائی حلیمہ لی ان کو دودھ پلانے کے لیے, تو ان کو بائیں طرف لگایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ قبول نہیں کیا. پھر ایسے دائیں طرف لگایا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو کیا فرمایا؟ قبول فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہر کام کو سیدھی طرف سے کرنا. ہر کام کو کس طرف سے کرنا؟ سیدھی طرف سے. مسجد میں آئے تو کون سے پاؤں سے آنا؟ کپڑے پہنے تو کون سے پیر سے اور کون سے ہاتھ سے؟ گھر میں داخل ہوئے تو کون سے پیر سے, اور گھر سے باہر نکلے تو, سواری پر چڑھے تو سیدھے پیر سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنی طرف کے دودھ کو قبول فرمایا. اور اس سے آگے کی بات سنو کہ 2.5 سال تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا, بائیں طرف کا دودھ کبھی نہیں پیا. بائیں طرف کا دودھ کبھی نہیں پیا. بچہ بھوکا ہے کہ پیٹ بھریا ہے کہ نہیں کی, بول کو دائی حلیمہ بائیں طرف لگاتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف کبھی نہیں کیا. تمام مورخین کا اس پر اتفاق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دائی حلیمہ کا بیٹا ان کا رضائی بھائی ہے, انصاف کے طور پر ان کا حصہ چھوڑ دیا. انصاف کے طور پر ان کا حصہ. اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 7 دودھ پینے والے کے حصے کو بھی ادا کرتے ہوئے دوسرے طرف کا دودھ نہیں پیتے. ہمارے ماں کے پیٹ میں پیدا ہوا سو ہمارا بھائی ہے, ہمیں اسے دھوکہ کرنا ان کو سوچتے.
یہ کیا معاشرہ ہے ہمارا؟ بڑے بھائی کو ڈھپ پڑا تو پورا جنگل بڑا بھائی لے لیتا، چھوٹے بھائی کو ڈھپ پڑا تو پورا گھر چھوٹا بھائی لے لیتا، اگر بھیاں کو ڈھپ پڑا تو اور بھان کو ایک بٹو دیتے نہیں، بہن کو ایک بٹو دیتے نہیں۔ شادی میں کیا ہے کہ جھٹکے رہتی ہیں جرا کی جرا کی، اب وہ کیا سمجھتی، اب ہم نے ان کا پورا حق ادا کر دیا۔ ماں باپ کی کمائی میں بھائیوں کا حصہ برابر ہے، ماں باپ کی کمائی میں جی 2 حصے لڑکوں کے ہیں تو 1 حصہ بہن کا بھی ہے، لڑکی کا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کیا عمر ہے وہ اپنے بھائی کا حصہ چھوڑتے ہیں، ہم اپنے بھائی کا حصہ دبا لیتے ہیں، پار دبا لیتے ہیں، جنگل دبا لیتے ہیں۔ ہم بھی کھیڑے والے چاول دے کے سو چلے، پھلیاں اور روپ لیتے ہیں، مکھی جاری بوٹے توڑ لیتے ہیں، جاری کاٹ لیتی، اپنے کھیت میں کی نہیں بھائی کے کھیت میں کی لگا لیتے، دیکھے تو بھی ہاں کیا نہیں لے، یہ جھاڑ کو اچھی ہے وہ کو لے تو۔ میرے عزیزو دیکھو، سیرت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف پسند تھے، اور انصاف اور امانت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ نیت کرو آج اس مجلس میں انشاءاللہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جس ماں کا دودھ پیا حلیمہ اور ان کی بیٹی تھی شیمہ، حنین کے موقع پر، اور وہ غلام بن کر مال غنیمت میں آئے۔ جب انہوں نے آ کر کیا بولے کہ مجھے اپنے بھائی سے ملنا ہے، تو سارے صحابہ سوچنے لگے کہ تیرا بھائی کہاں سے آیا، تیرا کون بھائی ہے؟ بولے کہ ہاں میں حلیمہ کی بیٹی ہوں، اور جا کے بولو۔ صحابہ نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عورت آئی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہاری بہن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بولے ہاں ہاں وہ میری بہن شیمہ ہوگی۔ کیا بولے؟ کب کی بچپن میں کہ 4 سال 2.5 سال 3 سال کی عمر میں جس بہن سے ملے ہوں اور جس بہن کے ساتھ کھیلے ہوں، اور آخری عمر میں اور جس وقت میں ان کی عمر کہ 60 یا 57 سال کی عمر، اور اس وقت میں اس بہن کو یاد رکھا۔ ہمیں ہمارے ساتھ پیدا ہوئی سب بہن کو بھی، بہنا کا تو ہمیں دشمنان دیکھ سر کا دیکھتے، شادی سے پہلے جرا کی چرا کے دیکھتی، اب شادی ہونے کے بعد بہن کو تو ایک شیطانی چوک۔ کئی کہتے ہو شادی ہونے کے بعد جو بھائی ہے نا، بہن کو اپنے ہنکیاں سے نہیں دیکھتا، اس کے جورو کے ہنکیاں سے دیکھتا، اس واسطے ان کیسی دکھتی، شیطان کی سر کی دکھتی۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کیا، ان کو قریب بٹھائے اور اپنے پاس بٹھایا، اور بچپن کی 1-2 بات بولے، اور ان کو جو ہے یاد دلانے کے لیے کہ دیکھ شیمہ، اور جس وقت میں چھوٹا تھا اور ہم دونوں کے اندر یہ بات ہو گئی تھی، اور تو نے اور میرے ہاتھ کو قطر دیا تھا، اور یہاں پر جب قطرا تھا شیمہ نے، اور ان کے ہاتھ کو نشان آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کی وہ بات یاد کر کے اور اپنے ہاتھ کو بوسا دیے، دیکھ تو یہاں پر میرے کو قطری تھی اور یہاں پر نشان آیا تھا، مجھے وہ دن یاد ہے، مجھے وہ دن یاد ہے۔ اتنا مال دیا کہ کئی سارے اونٹ ان کے پیچھے لگا دیے، اور اونٹوں کو مالوں سے بھر دیا کہ شیمہ بول ابھی کیا ہونا، شیمہ بول ابھی کیا ہونا، تجھے ابھی کیا ہونا، بول کہ یہ بھی لے جا، اس کو یہ بھی دو، یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ۔ قبیلے والے کیا بولے تھے، اچھا تیرا بھائی آیا، تیرا رضائی بھائی دودھ پینے والا، اور کب کی بچپن میں تجھے کیا یاد رکھتا ہوں۔ تو شیمہ بول کر گئی تھی اپنے قبیلے والوں کو، نہیں میرا بھائی ایسا نہیں ہے، اگر میں اس کے سامنے جاؤں گی وہ مجھے ضرور پہچانے گا، وہ مجھے کیا کرے گا، ضرور پہچانے گا۔
تو یہ امید پر آئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اکرام کیا. اور جب اپنے قبیلے میں آئی اور اپنے اونٹوں کے سامان کے ساتھ آئی, حلیمہ کے اونٹ سے اترنے سے پہلے کے پہلے پورا قبیلہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. بہن کا اکرام بھائی کے لیے برکت ہے. برکتیں ختم ہو رہی بولے تو کیوں؟ کہ بہن ہمیشہ بد دعا دیتی رہی تو بھائی کو کیا برکت ملتی؟ بہن ہمیشہ بد دعا دیتی رہی تو بھائی کو کیا برکت ملتی؟ لوگ ہم بولتے برکت نہیں ہے. برکت آنا بولے تو محبت کو بڑھانا, انصاف کو بڑھانا, حق کو پہچانا. تو پہچانیں گے انشاءاللہ. یاد رہے گی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے دودھ پیتے زمانے میں بھی انصاف کو قائم رکھا 7 دودھ پینے والے بھائی کے لیے, کہ انہوں نے ایک حصہ چھوڑ دیا اور ایک ہی حصے سے دودھ پیا. یہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف. یاد رہے گی بات انشاءاللہ. اچھا دوسری بات بھی سنو. یہ بات تمہارے کو ذرا مشکل دکھتی ہے لیکن پھر بھی بولنا ہمارے کو چکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیپار میں چڑھے. کس میں چڑھے بھائی؟ بیپار کا نکلے. ان کا بیپار ملک شام سے تھا. ملک شام بولے تو سیریا. ابھی ہم گئے تھے نا لبنان, اور وہ بھی ملک شام کا ہی حصہ ہے. ملک شام کا حصہ ہے. وہاں پر ہر آدمی جو قرآن پڑھتا آدمی کو کھڑوں کو سننا بولتا. ابھی ہم جو جماعت میں گئے تھے اور تھوڑے ریکارڈنگ ہیں میرے پاس میں, بعض اماموں کی قرات کیا رہا تھا. ماشاءاللہ اتنے اچھے امامہ رکھ لے کو تو مجھے مسلح کو کردہ نہیں دیتے تھے. ماشاءاللہ حضرت کی کیسی قرات ہو ماشاءاللہ. عورتاں اپنے بچوں کو قرآن پڑھا کے حافظ بنا دیں. حضرت کا نہیں جانے کی ضرورت نہیں. بچوں کو کون پڑھاتے بولو؟ عورتاں پڑھا کے کیا بناتے؟ ارے کیا بناتے؟ ہمارا معاشرہ دیکھو کیسا ہے. گھر میں باپ کو بھی قرآن آتا نہیں, ماں کو بھی قرآن آتا نہیں, لاسٹ ایک بچے کو بھی قرآن آتا نہیں. جس گھر میں ایک کے دکھ کے قرآن پڑھے سنو رہتی, لیکن انہوں نے قرآن کو بھن کو رکھ ڈالتی. کب کی؟ اب خطبے کی, رمضان کو کی کھولنے کا اوسط. جس گھر میں قرآن لپٹ کو رہتی ہے برکت کیسا آتی ہے وہ. جس گھر میں قرآن بند کر کو رہتی ہے اور وہاں پر برکت کیسا آتی ہے. تو میرے عزیزو, ملک شام آج بھی قرآن کے ماہر لوگوں کا ہے. ایسی تلاوتیں اور ایسی قرآن پڑھتے, وہ عورتیں کنے پڑھے سو بچے بھی مکے کے امام پڑھے سر کا پڑھتے. مکے کے امام پڑھے سر کا پڑھتے. تو تجارت وہاں کی تھی, ملک شام کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کام کے پاس, ان کے بیپار کے لیے چڑھے تھے, ان کے ہاں کہ ان کے درمے کے لیے, نوکری کے لیے چڑھے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بیپار کیے, امانت داری کے ساتھ, بھروسے کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ابا اور ان کی ابا یعنی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دادا کے زمانے سے لے کر خدیجہ تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا نفع کبھی نہیں ہوا جتنا کہ رسول اللہ کے زمانے میں. کس کے زمانے میں ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. لیکن میرے عزیزو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے, کتنے سال کے بولو؟ 25 سال کے. اور خدیجہ رضی اللہ عنہ 40 سال کی. کتنے سال کی؟ 40 سال کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح بیوہ کے ساتھ. کس کے ساتھ بولو؟ بیوہ کے ساتھ. آج کون تو ہمت کر سکتا بیوہ سے نکاح کرنے کی؟ کس کے تو گھر میں بیوہ ہے بول لو, 4 مہینے 10 دن کے بعد اس کو نکاح کر ڈالا. کتنے دن کے بعد؟ 4 مہینے 10 دن کے بعد کیا کر ڈالا اس کا؟ جی.
اگر کوئی کسی آدمی کی بیوی مر گئی، کسی آدمی کی بیوی مر گئی، گھر میں مردہ رکھو بھی نکاح پڑے گا. میں اس کا سے پہلے جو بولوں ذرا بھاری پڑتا ہوں، تھوڑا میں سوچ لے تو بھی کیسے کہ دکھتا آتا ہوں. کھیڑے گاؤں والے بعد میں گالے ہم دے دیتی مورنا کیا بول کے گئے انہوں ان کو. ہاں جورو کا مردہ گھر میں رکھو، مارے کریں گے پھر تمہیں جا کو. ہاں میں بتا رہا ہوں، بول رہا ہوں بھائی، جورو کا مردہ گھر میں رکھو. مرد کیا کرے جا بولو؟ اس کو دفن کرنے سے پہلے کیا کرے جا؟ نکاح کرے جا. لیکن ایسا ہے کہ ابھی ہمارے یہاں دوسری شادی کا تو ہمیں عیب کے سر کا دیکھتے. کیسے دیکھتی بولو؟ عیب کے سر کا دیکھتی. ہم لوگ گئے تھے کہاں پر؟ لبنان میں، موریتانیہ میں، مصر میں اور سوڈان میں، مکہ مدینہ میں. وہاں پر پہلی شادی کو بچے کی نہیں دیتے. پہلی شادی کر لینا کا تو بہت مشکل سے دیتے. دوسری شادی کا تو جرہ ٹک ٹک کو دیتی. تیسری شادی چوتھی شادی بولے تو فوراً میری بچی کر لے بھائی، میری بچی کر لے بھائی بولتے. فخر کرتی. کیا کرتی بولو؟ فخر کرتی. جی میں اپنی بیٹی کو 3 جوروں کے مرد کو دی ہوں. وہ عورت فخر کرتی ہے میرے مرد کو 4 جوروں گے. وہ عورت فخر کرتی ہے میرے مرد کو کتنے جوڑا؟ 4 جوڑا. جی ہمارے ہاں دوسری شادی کے تو آدمی گانے دے لیتے. کیا چل جاتا ہے کرے انہوں دوسری شادی کر لیتا کہتے بچے رکھ لے کو. میرے عزیزو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے، بیوہ عورت سے شادی کر کو 25 سال کی زندگی گزارتے. کتنے سال کی زندگی؟ سیرت ہے بھئی ہمارے نبی کی. ہمارے نبی کی کیا ہے بولو؟ زندگی ہے بھائی ہمارے نبی کی. یہ ہمارے نبی کی حیات ہے. ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں آنا ہے. اگر کم سے کم اگر کوئی نوجوان بچہ بیوہ سے کرنے کے لیے تیار نہیں بھی ہوا تو کم سے کم بیوہ عورتوں کو 4 مہینے 10 دن کے بعد فوراً شادی کر. کتنے دن کے بعد؟ 4 مہینے 10 دن سے زیادہ لیٹ نہیں کر. 4 مہینے 10 دن سے زیادہ کیا نہیں کرنا؟ لیٹ نہیں کرنا. لیٹ کرے تو ماں کو بھی گناہ، باپ کو بھی گناہ، دادا رہا تو دادا کو بھی گناہ، چچا رہا تو چچا کو بھی گناہ، بھائی رہا تو بھائی کو بھی گناہ. اگر بچے بڑے رہے تو بچے کو بھی گناہ. بچے بڑے رہے تو بچے کو بھی گناہ. میرے عزیزو کوئی بیوہ نہیں رہنا. کیا نہیں رہنا بولو؟ کوئی بیوہ نہیں رہنا. کوئی بیوہ نہیں. یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے. ہم بیواؤں کی شادی کرنا، اور جس کسی کی اگر بیوی فوت ہو جائے اسے فوراً کیا کرنا؟ شادی کرنا. شادی کرنے میں دیر نہیں کرنا. جو بچے ہوتے ہیں، بچے ہیں تو بھی شادی کرنا. عورت کے بھی بچے ہیں شادی کرنا، اور مرد کے بھی بچے ہیں تو شادی کرنا. بچوں کے لیے شادی کو نہیں روکنا چاہیے. بچوں کے لیے شادی کو نہیں روکنا چاہیے. یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. یاد رہے گی یہ بات بھی انشاءاللہ. ارے بھی یاد رہے گی انشاءاللہ. اچھا تیسری بات سنو بھائی ایک اور. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے گئے تھے. اس وقت میں 4 سال کی عمر تھی آپ کی. یہ بات یاد رکھنے کے لیے بول رہا ہوں. امت میں کچھ چیزیں باقی رہنا چاہیے، اور کچھ عوام کو بھی کچھ چیزیں معلوم ہونا چاہیے. کتنے سال کی عمر میں؟ 4 سال کی عمر میں بکریاں چرانے کے لیے گئے تھے. ان کے ساتھ میں اور شیما بھی تھی اور ان کا ایک بھائی. آسمان سے 2 آدمی اترے، 2 فرشتے اترے. یہ روایت کیسی ہے بولے تو انہوں نے بتایا کہ یہ بچوں نے بولا کہ میرے بھائی کو آسمان سے 2 لوگ اترے اور انہوں نے اس کو چیر پاڑ کر دیا. چیر پاڑ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
4 سال کی عمر میں بکریاں چرانے کے لیے گئے تھے. آج بھی وہ جگہ نشانی بنا کر رکھے ہوئے ہیں قبیلہ بنی سعد کے اندر. اور جو ہے طائف سے تقریباً 120 کلومیٹر دور پہ جو پہاڑیوں کے اندر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے، تو ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے. آسمان سے 2 فرشتے یعنی کہ 2 لوگ اترے اور ان کو لے کے تھوڑا دور گئے، دور لے جا کے سلا کر اور ان کے سینے کو چاک کیا. اور جو ہے آسمان سے 2 برتن لائے تھے اور اس کے اندر پانی بھی تھا، اور اس کو چاک کر کے اور دل کو نکال کر دھوئے. اور دھونے کے بعد اور جو ہے دل کے اندر جو خون کا جمع ہوا ایک لوتڑا تھا اور اس کو نکال کر ایسا پھینکتے ہوئے بولے دیکھو یہ شیطان کا اثر ہے. پھر اس کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر اس دل کو رکھ دیا اور پھر اس کو صاف کر دیا، تو بالکل پہلے جیسا ہو گیا. بالکل کیسا ہو گیا؟ پہلے جیسا. اسے کہتے ہیں شق صدر. اسے کیا کہتے ہیں؟ شق صدر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا 4 بار ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کتنے بار ہوا؟ 4 بار ہوا. 4 سال کی عمر میں. کتنے سال کی عمر میں؟ 4 سال کی عمر میں. 10 سال کی عمر میں. پھر کتنے سال کی عمر میں؟ 10 سال کی عمر میں. پھر 40 سال کی عمر میں نبوت سے پہلے. 40 سال کی عمر میں نبوت سے پہلے. اور پھر اس کے بعد 50 پر 2 سال میں یعنی کہ معراج سے پہلے. کس سے پہلے؟ 4 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اور سینہ چاک کر کے اور اس کے اندر سے اور گندگیوں کو صاف کر کے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو پاک کیا. اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یعنی کہ دونوں یہ کھویاں کے درمیان نبوت کی مہر لگی. کیا لگی؟ نبوت کی مہر. کبوتر کے انڈے کے جیسا یہ گوشت کا ٹکڑا، ہمیں پھرپھری بھی بولتی ہیں اسے. کبوتر کے انڈے کے جیسا یعنی کہ ذرا موٹا یہ گوشت کا لوتھڑا ایسا اوپر کو نکل کو تھا. اس کے اوپر محمد الرسول اللہ بول کے لکھا تھا. محمد الرسول اللہ بول کے لکھا تھا. دوسری روایت کے مطابق سر فانت منصور. کیا لکھ کر تھا؟ سر فانت منصور بول کے لکھا ہوا تھا. لیکن جو ہے کہ اکثر فقہا کا اکثر جو ہے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس کے اندر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گود کے اندر سر رکھے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے ہیں یا سو رہے ہیں، ہمیں شبہ تھا. ہمیں کیا تھا؟ شبہ تھا. تو اس وقت میں کہ ایسا کروٹ بدل کے ایسا پیٹھ پر ہاتھ پھیرے تو وہ جو مہر تھی نا نبوت کی کبوتر کے انڈے جیسی وہ غائب تھی. ہم نے سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہو گئی؟ وفات. جو مہر نبوت تھی جو 4 سال کی عمر میں شق صدر کے بعد لگائی گئی تھی. اور ایک روایت کے مطابق وہ پیدائشی تھی. کیا تھی بولو؟ پیدائشی تھی. اس پہ جو حروف ہے نا وہ 4 سال میں شق صدر کے بعد پیدا ہوئے تھے. 4 سال کے بعد شق صدر کے بعد پیدا ہوئے. میرے عزیزوں، ہمارے نبی کی بہت ساری شانیں اور آپ لوگ سنتے رہتے ہیں اور ہم لوگ بھی بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کی شان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو مہر نبوت عطا فرمایا. یاد رکھو کہ بات یہ انشاءاللہ. وہ کہاں تھی بھائی مہر نبوت؟ ارے بولو کہاں پر تھی؟ دونوں کندھوں کے درمیان، پیٹھ پر، تھوڑا سیدھے ہاتھ کی طرف شانے پر. یہ سیدھے ہاتھ کی طرف یہ شانہ بولتے نا، ہمیں کھوا بولتی نا، ہمیں کھوا بولتی نا کہ دونوں یعنی کہ دونوں کھووں کے درمیان تھوڑا سا سیدھی طرف کو ہٹ کے ذرا اوپر کی طرف کو ایسا ہاتھ کرے تو وہ پڑے سر کا. سیدھے کھوے پر
مہر نبوت تھی، اور اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ محمد الرسول اللہ، کبوتر کے انڈے کے جیسا۔ ہمارے نبی کی فضیلتوں میں مہر نبوت بھی ایک فضیلت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے وہ مہر نبوت بھی غائب ہو گئی تھی، اور اسماء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہیں کیا فرماتے کہ اس کے غائب ہونے سے ہم سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور یہ بات ہم نے لوگوں کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما۔ اللہ ہمیں صبر و تحمل عطا فرمائے۔ وہ کیسا زمانہ ہوگا کہ جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہی ہوگی اور صحابہ کس طریقے سے تڑپے ہیں۔ اللہ وہ تڑپ، وہ سچی محبت اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ یاد رہے گی بات انشاءاللہ۔ اچھا، سب سے آخری بات بھائی اس مجلس کے اعتبار سے، یہ بات تو یاد رکھنے کی تھی، یہ بات تو کیا تھی؟ یاد رکھنے کی تھی، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت۔ اور آخری بات بھی یاد رکھو انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہوگی ہمیں انصاف کرنا بھائی بہنوں کے ساتھ، اعتدال کا معاملہ کرنا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور دوسرا، کوئی منڈبوں بھی نہیں رہنا، اور کوئی عورت بیوہ نہیں رہنا، کوئی مردوانہ منڈبوں بھی نہیں رہنا، اور کوئی عورت بیوہ نہیں رہنا۔ یاد رہے گی بات انشاءاللہ۔ یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، ہم ایسی نبی کی امت ہیں جس کے لیے اللہ رب العزت نے مہر کے ساتھ بھیجا۔ کس کے ساتھ بھیجا؟ اور وہ مہر کہاں پر تھی؟ اور پیٹھ میں سیدھے کھوے پر، سیدھے شانے پر، اور اوپر کی طرف تھی۔ اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ سب سے آخری بات، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا روتے تھے، اگر اتنا رونا اگر ہم رو جائیں تو اللہ تعالیٰ آج ایسی ہی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، جس طرح سے ہمارے نبی روتے تھے۔ اگر اس کا رونا اگر ایک دن بھی اگر یہ امت روئے گی تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ آج بھی وہ مددیں ہمارے لیے کرتے ہیں، آج بھی وہ مدد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات روتے تھے، پوری رات۔ کیا واسطے روتے تھے بھائی؟ کیا واسطے روتے تھے؟ میرے عزیزو، امت کے واسطے روتے تھے۔ آج یہ امت گمت میں ہے، سب یاد رہتے اسے، رسول اللہ یاد نہیں رہتے۔ شادی کرے تو شو کو پھپھو یاد رہتی ہے، دادی یاد رہتی ہے۔ پھپھو بولی وہ کو ایک رسم کرتا، سسرا بولے وہ کو ایک رسم کرتا، دادی بولے وہ کو ایک رسم کرتا، جی سالی بولے وہ کو ایک رسم کرتا، نبی بولی وہ کو کیا بھی نہیں کرتا، نبی بولی وہ کو سب یاد رہتے ہیں، سب یاد رہتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد نہیں رہتی، سنت یاد نہیں رہتی۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات روتے تھے۔ اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تو نیند بھی پوری نہ لیتے بلکہ روتے رہتے تھے۔ تڑپنے کی آواز ایسی آتی سینے چھاتی کے اندر سے جیسے کہ ہنڈی پکنے کی آواز آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھتے اور جو ہے روتے تو پیروں پر ورم آ جاتا، پیروں پر کیا آتا؟ ورم آ جاتا۔ ظہر کی نماز سے لے کر مغرب تک، کون سی نماز سے بھائی؟ ظہر کی نماز سے لے کر مغرب تک، ظہر کی نماز سے لے کر مغرب تک۔ کہاں دعا کریں بھائی؟ ارے بولو کہاں پر؟ عرفات کے میدان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دعاؤں کو مانگتے تھے، جن دعاؤں کو اللہ سے سوال کرتے تھے، وہ دعائیں کتابوں میں موجود ہیں، اور تقریباً 1.5 لاکھ دعا ہے۔ کتنے دعا ہے بولو؟ 1.5 لاکھ 1.5 لاکھ دعا ہے۔
اب بولو اگر میں اٹھاؤں گا یہاں پر گھٹو 10 دعائیں بھی یاد نہیں ہوتے تمہارے کو. ہمارے نبی منگے سو دعا میں تمہارے کو کتنی دعا یاد ہے؟ مسنون دعا بولے تو یہ پورا مجمع 10 دعائیں بھی یاد نہیں کر سکتا. کتاباں کی کتاباں ہیں دعاؤں کے، کتاباں کی کتابیں. ہمارے کو ایک ایک دعا ہونا، کس سے پوچھے تو بھی وہی دعا پوچھتی 20 روپے میں پیسے بڑھ جانا کیا ہے، کس سے پوچھے تو بھی 21 دعا 20 روپے میں بڑھ جانا. اس دعا کے علاوہ کوئی دوسری دعا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو چھوڑ کے سب دعا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کو چھوڑ کو کیا کریں؟ بولو سب دعا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ میری امت کا فتنہ مال ہے بولے. میری امت کا فتنہ کیا ہے بولے؟ مال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت سے دنیا میں سے گئے، گھر کے چراغ میں تیل بھی نہیں تھا. گھر کے چراغ میں کیا نہیں تھا بولو؟ تیل بھی نہیں تھا. چہارشنبے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 40 غلامان تھے آپ کے، تو اس کو کیا کر دیا انہوں نے؟ آزاد کر دیا. تم میرے 40 غلامہ ہیں، تمہیں 40 کے 40 کیا ہیں؟ آزاد ہیں. 40 کے 40 آزاد ہیں. 4 یا 6 درہم تھے، دینار، تو اس کو صدقہ کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار تھے، تلوار، چھرے، بھالے اور جو ہے کہ زرے، یہ سب مسلمان جو مسجد میں تھے ان کو ہدیہ کر دیا. کیا کر دیے؟ اماں جان عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ کیا کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی موت کی تیاری کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ موت کی تیاری. بھئی ربیع الاول کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے پاس ہے وہ پورا خرچ کر کے، وہ پورا ختم کر کے موت کی تیاری کرتے. ہم لوگ کیا کرتے؟ جمع کر کے موت کی تیاری کرتے. اب ہمارا اچھا معاشرہ بنا تو کیسے بنتا؟ ہمارا معاشرہ اچھا بنا تو کیسا بنتا؟ جی. چہارشنبے کے دن ظہر کے بعد آخری خطبہ، آخری بیان کریں. جمعرات کے دن جو ہے مغرب کی نماز والمرسلات پڑھیں، اور جو ہے کہ عصر کے بعد جنت البقیع قبرستان کے لیے گئے تھے. واپس آتے آتے سر دکھا، پیشانی پر پسینہ آیا، پورے بدن میں پسینہ آیا. مغرب کی نماز اسی حالت میں پڑھیں. نماز پڑھا کے اب کھاٹ پہ پڑ گئے. اس کے بعد سے لے کر پیر کے دن فجر تک پورے 17 نمازاں، جمعہ، ہفتہ، اتوار اور جمعرات کے عشاء، پیر کی فجر، پورے 17 نمازاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنی؟ مقتدی بنے. جمعہ کی نماز کے بعد بی بی فاطمہ آئی تو قریب بلائے، قریب بلا کے گلے ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما کے تھے. ان کے کان میں ایک بات بولے، رونے لگی. تو پھر بلائے، پھر دوسری بات بولے کان میں، ہنسنے لگے. بی بی فاطمہ نے کہا کہ تم پہلے رونے لگے پھر بعد میں کیوں ہنسنے لگے؟ تو بولے کہ بی بی فاطمہ سے، بیٹا فاطمہ تو گھبرانا نہیں، اسی بیماری میں میری وفات ہو جائے گی. تو بی بی فاطمہ رونے لگے. تو بیٹی کے رونے کو دیکھ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب بلائے، بلا کے پھر دوسری بات بولے کان میں کہ بیٹا ڈرنا نہیں، میرے سے سب سے پہلے تو ہی ملے گی. میرے سے سب سے پہلے 24 سال کی عمر میں بی بی فاطمہ کی وفات اور خاتون جنت بن گئی. 24 سال کی عمر میں
ایک روایت کے مطابق 22 سالی تھے، 20 پر 2 سال کی عمر. تو بیوی فاطمہ ہنسنے لگی کہ چلو سب سے پہلے میں ملوں گی اور میرے عباس سے جا کے. پیر کے دن چاشت کے وقت میں اور آپ جو ہے دنیا سے بھاگ ہوئے. میرے عزیزوں، ایسے جلسے میں پہلے بولے دیکھو، کچھ نہ کچھ طے کر کو اٹھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو پوری ہے، آخری بات ایک یاد رکھ لو. آخری بات سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جو بات بولی، وہ 2 ہے. سب سے پہلی بات ہے الصلاۃ، نماز ہرگز نہیں چھوڑنا، نماز ہرگز نہیں چھوڑنا. دوسری بات ارشاد فرمائیں وما ملکت ایمانکم، تمہارے ماتحت میں جو لوگ ہیں ان کو دیندار بناؤ، ان پر ظلم نہ کرو. ان پر کیا نہ کرو؟ ظلم نہ کرو. یہ آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو بتایا. ایسے جلسوں میں ہم عہد کر کے اٹھنا، انشاءاللہ ہم زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑیں. نیت کریں گے انشاءاللہ. اور اپنے انڈر میں جتنے لوگ ہیں، جیسے بیوی ہے، بچے ہیں، پوترے ہیں، نواسے ہیں، اسی طریقے سے کام کرنے والے مزدور ہیں، اور ہمارے جو نیچے کام کرنے والے کولیاں ہیں، جی ان جتنے ہمارے ماتحت لوگ ہیں ان پر ظلم نہیں کرنا، ان کو دیندار بنانے کی کوشش کرنا. ان کو دیندار نہ بنانا یہ ان پر ظلم ہے. ہمارے بچے کو قرآن نہ سکھانا یہ بچے پر ظلم ہے. ہم اپنی بیٹی کو پردہ نہیں کرانا بیٹی پر ظلم ہے. ہم اپنے غلاموں کو، اپنے جو ہے ماتحت کام کرنے والوں کو نماز کے لیے وقت نہ دینا یہ ظلم ہے ان کے اوپر. تو میرے عزیزوں، سب سے آخری بات جو ہمیں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے ہیں وہ کیا ہے؟ بولو کہ ایک تو نماز اور دوسرا جی وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحت لوگوں کو دیندار بنانے کی کوشش کریں. تو بناؤ گے انشاءاللہ؟ تو اپنے انڈر میں جتنے لوگ ہیں اور ان کو دیندار بنانے کی محنت کرو گے انشاءاللہ. اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے اور اپنے گھر میں جو قرآن رکھا ہوا اسے کھول کر پڑھنا شروع کرو گے انشاءاللہ. تو بھائی دیکھو، سب سے آخری بات میں یہ بتا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رونے والے تھے. پوری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اور اتنی نمازیں پڑھتے پیروں پر ورم آ جاتا. وہ رونا ہمارے کو چھوٹ گئے. ہمیں روتے ہیں کیا واسطے روتی ہیں؟ دولت کے واسطے روتی ہیں، پیسے کے واسطے روتی ہیں، کاموں کے واسطے روتی ہیں، نوکریاں کے واسطے روتی ہیں، پڑھنے کے واسطے روتی ہیں، عزت کے واسطے روتی ہیں. لیکن جو اصل رونا ہے جنت کے واسطے رونا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رونا، جہنم سے بچنے کے لیے رونا، امت کو دین پر لانے کے لیے رونا. امت سے یہ چیز چھوٹ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رونے والے تھے. عرفات کے میدان میں ظہر سے لے کر مغرب تک اتنی لمبی دعا اور پیروں پر وزن آ گیا، برم آ گیا تھا. ہچکیاں مار کے رو رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں روتے. اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بولتی کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشائیں ہیں، آپ کو اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ آپ کو معاف کر دیں گے. اللہ آپ کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے کہ عائشہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم تو بھائی رات اور دن گناہوں میں ڈوبے رہتے، پھر بھی اللہ کے سامنے مکھی کے منڈی کے برابر بھی رونا نہیں رہتا. اتنا قطرہ بھی ہمارے کو آنسو کا نہیں نکلتا.
اتنا قطرہ بھی آنسو کا نہیں نکلتا. کم سے کم کہ اتنا لمبا رونا نہیں تو دعا کرتے وقت میں تو بھی جگہ رونا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی رونا نہیں آیا تو کم سے کم رونے کے جیسا منہ تو بنا لے, اللہ اس کو بھی جو ہے رائٹ ڈال دیں گے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اگر کوئی رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے کی سی شکل تو بنا لو, اللہ اس کے دل کو نرم کرے. میرے عزیزوں, ہمارے دل سخت و پتھر ہو گئے. ہمارے نبی اتنا رونے والا, لیکن ہم سے رونا چھوٹ گیا. جب سے رونا چھوٹا ہے میرے عزیزوں, ہمارے دل سخت ہو کر, ہمارے دل بالکل اور بنڈے بن کر, ہمارے دل بالکل پتھر سخت ہو جا کر, ہمارے اندر سے معاشرے کی ساری سنتیں, زندگی گزارنے کے سارے طریقے چھوٹتے چلے جا رہے ہیں. ادھر دیکھے تو عبادت بھی نہیں ہے, ادھر دیکھے تو ہماری اچھی زندگی بھی نہیں. سنت کے مطابق ایک بھی کام نہیں ہوتا ہمارا. یہاں تک کہ ہمیں نماز پڑھتی ہیں 10 سال سے, 20 سال سے, ہمیں نماز پڑھتی ہیں 40 سال سے, ہماری نماز بھی سنت کے مطابق نہیں. تو میرے عزیزوں, ہمارا آج بیٹھنا اسی وجہ سے ہوا ہے تاکہ ہماری نبی کی زندگی جو ہے ہماری زندگی میں آئے, ہماری نبی کی سنتیں ہماری زندگی میں آئے. تو کوشش کرو گے انشاءاللہ. یہ بات میں آپ کو اس لیے بتائیں, اگر تم رونا شروع کر دو گے, اگر مکھی کے منڈی کے برابر بھی پانی تمہارے ہنکیا میں نکل کو نیچے کو ڈھلیا نہیں, خالی پدراں کے اندر ہی ہے, اللہ تمہاری جہنم کو بجھا دیں گے. اللہ تمہاری جہنم کو, اگر وہ قطرہ ڈھل گیا تو سمجھ لو سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو 2 قطرے. سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو کتنے قطرے؟ 2 قطرے. پہلا قطرہ وہ ہے جو شہید کے جسم سے نکلا ہوا خون کا قطرہ, شہید کے جسم سے نکلا ہوا خون کا قطرہ. اور دوسرا مسلمان اللہ کے ڈر سے نکلا ہوا ہنکی سے آنسو کا قطرہ. اگر وہ قطرہ میزان ترازو میں, یعنی کہ جب نیکیاں تولتے نا, اگر اس ترازو کے اندر یہ قطرہ پڑ جائے گا, نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اس لیے میرے عزیزوں کہ تنہائیوں میں تہجد کی نماز پڑھ کے, چاشت کی نماز پڑھ کے, اشراق کی نماز پڑھ کے, اور اپنی نمازوں سے سنت نفل سے فارغ ہو کر کم سے کم 2-4 منٹ دعا کر کے رونے کی کوشش کرو. ہمارے نبی کی سنتوں میں بڑی سنت یہ بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ رونے والے تھے اور زیادہ دعا مانگنے والے تھے. آج امت سے دعا مانگنا بھی چھوٹ گیا اور جو ہے رونا بھی چھوٹ گیا. جری جری دعا امام کراتے, اور بعض لوگ جیسے ہمارے امام صاحب, ہمارے حضرت مولانا بولے سرکار کتنی لمبی دعا کرا رہے لوگ, امام کو ایسا بولتے کتنی لمبی دعا کرا رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو میں خود سنا, بہت سارے لوگ, میں ایسی بات نہیں بولتا جو میرے ساتھ پیش نہ آئی ہو. ہماری مسجد میں اور ہمارے مقتدیوں میں بہت سارے لوگ ایسا بولے کہ اتنی لمبی دعا کرا دی, یہ کیا تو اجتماع کیا ہے, یہ کیا تو اجتماع کیا ہے, اتنی لمبی دعا کرا دی. تھوڑا سا 1-2 لفظ اگر لمبے ہو گئے تو لوگوں کو اس کی تاب بھی نہیں ہے. تو میرے عزیزوں, یہ ہمارے اندر لانا ہے. تو لاؤ گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس سے مانگنے سے اچھا ہے کس سے مانگو, اس سے مانگنے سے اچھا ہے کس سے مانگو, اللہ سے. اگر اللہ سے مانگیں گے چکی میں سے آٹا نکلے گا. اگر اللہ سے مانگیں گے تو کیا نکلے گا, بولو, چکی میں سے کیا نکلے گا, آٹا نکلے گا. اگر اللہ سے مانگو گے مردہ زندہ ہو جائے گا. اگر اللہ سے مانگو گے 5000 فرشتے آسمان سے اتر سکتے. اگر اللہ سے مانگو گے تو میرے عزیزوں پیشاب کے بیٹھنے کی جگہ سے چوہے لا کے پیسے دیں گے, اشرفیاں ہیرے دیں گے. یہ ایسی باتیں نہیں ہیں, یہ حقیقتیں ہیں, یہ سچائیاں ہیں. میرے عزیزوں, اللہ سے مانگنا سیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگا, اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگا. تو مانگو گے انشاءاللہ, تو رو گو بھی انشاءاللہ. دیکھو آج کے میرے اس بیان سے
اگر تمہارے اور وکل میں ایک آدمی بھی رو لیں گا تو میرا بیان کہاں قضا ہو جائے گا، میرا بیان کامیاب ہو جائے گا۔ اگر روئی نہیں رویا سمجھو تو بس کم سے کم مجھے رونا پڑے گا، کیا کریں گے؟ تمہارا رونا بھی مجھے رونا پڑے گا۔ کم سے کم میں بھی اس لیے بول رہا ہوں تاکہ یہ بات میرے اندر آئے۔ ایسا نہیں کہ یہ ساری باتیں میرے اندر موجود ہیں، ایسا نہیں کہ ساری باتیں میرے اندر موجود ہیں، میں بھی اس لیے بول رہا ہوں تاکہ جو 4 باتیں تمہارے کو بتائی ہوں اور وہ باتیں میرے اندر بھی آئیں، یاد رہیں گی انشاءاللہ۔ جی، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک دریا ہے۔ زندگی کیا ہے بولو؟ یہ ایک دریا ہے کہ جس طرح سے وہ لامحدود ہے، اس طریقے سے آپ کی سیرت بھی لامحدود ہے۔ اللہ کی تعریف کوئی بیان نہیں کر سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اس مجلس کے لیے 2-3 باتیں میں بتایا ہوں، اگر اس کو یاد رکھ لیں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات کون سی تھی بولو؟ ارے بولو۔ نہیں، پہلی بات کیا ہے؟ انصاف۔ تمہیں بولے سے کریکٹ تھے لیکن اچھا سمجھ کر لیں۔ پہلی بات کیا ہے بولو؟ انصاف، بھائی بہنوں کا مکمل حصہ دینا۔ دوسری بات کون سی بولو؟ ارے بولو۔ بیواؤں کو کیا کرنا؟ فوراً 4 مہینے 10 دن میں شوہر کے مرنے پر یا طلاق کے ہونے پر 4 مہینے 10 دن میں تلاش کر کے کیا کرنا؟ بچے رہندے نہیں رہندے کیا کرنا بھائی؟ شادی کرنا۔ اگر مرد کی جورو مر گئی تو 4 مہینے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، مردہ گھر میں رکھو بھی، شادی کر کو یا جورو دفنے جا، شادی کر کو یہ جورو دفنے جا۔ یہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یاد رہے گی بات انشاءاللہ۔ تیسری بات کون سی بتائیں بولو؟ مہر نبوت۔ ہمارے نبی کی ایسی شان ہے، اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا جس نبی کو اللہ نے کیا دیا؟ مہر نبوت دیا۔ اس پہ کیا لکھو تھا؟ محمد الرسول۔ یاد رہے گی بات۔ چوتھی بات کون سی بولو؟ ارے چوتھی بات دیکھو ایک جنے کچھ یاد ہے وہ بھی یاد نہیں سکتی۔ چوتھی بات رونا۔ چوتھی بات کیا ہے بولو؟ سب سے زیادہ رونے والے کون تھے؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سے رونا چھوٹ گیا، ہم سے کیا چھوٹ گیا؟ رونا چھوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کی تیاری کے ساتھ ساتھ اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ پوری امت کے لیے رہے، اور وہ خود موت کی تیاری ایسا کرے، پورا سامان پورا گھر خالی کر کے موت کی تیاری کرے، اور ہمیں اس کا الٹا پورا جمع کر کے موت کی تیاری کرے۔ بوڑھے ہو گئے تو رہنا بھائی، بوڑھے ہو گئے تو رہنا بھائی، بوڑھے ہو گئے تو رہنا بولتے رہتے، جمع کرتے رہتے۔ وہ برتنے کا کیا بھی نہیں، پٹک بول کر چلے آتا، پوترا کی بیٹا کی اسائش کرتا، اسے اس مال کی قدر ہوتی نہیں، اسے اس مال کی ان کمائے سو مال کی اس کی قدر ہونے کا۔ باپ کمائے سو مال کی بیٹے کو قدر نہیں ہوتی۔ باپ کو اللہ جیسا مقدر لکھا، بیٹے کو بھی اللہ ویسا ہی مقدر لکھا ہے۔ باپ کا مقدر باپ کے ساتھ، باپ بیٹے کے لیے جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھائیں ہمارے، ساری چیزیں کیا کر ڈالیں کہ وفات سے پہلے ہی سب خرچ کر ڈالیں۔ عائشہ نے پوچھا رضی اللہ عنہ، کیا کر رہے ہیں یا رسول اللہ؟ موت کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو موت کی تیاری ایسی کرو گے انشاءاللہ؟ جی، پھر کچھ نہ کچھ جیسے حضرت بولے دین کے نام پر خرچ کرو گے؟ نہیں، سب میرے کچھ بول کر نیچے ڈال لے پیٹیں گے۔ خرچ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ خرچ کرو با، دین کے کاموں میں دل کھول کر خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو بھائی، سیرت کے عنوان سے ہم یہاں پر جڑے تھے، جڑنا بہت بڑی برکت کی اور خیر کی چیز ہے۔ یہاں سے ہم ان عزائم کو لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہم انصاف کا معاملہ کریں گے، بھائی بہنوں کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کریں گے، اور اسی طریقے سے بیواؤں کا نکاح بھی کریں گے اور اس میں مدد کریں گے، اور جو ہے اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو یاد رکھیں گے، اور روزانہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے
اور امت کو جو ہے بخشوانے کے لیے رونا بھی شروع کرے. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. موت کی تیاری اللہ کے راستے میں خرچ کر کے کریں. یاد رہیں گی یہ بات انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی جو ہے دعا ہوگی، دعا کے بعد فوراً اذان بھی ہوگی، اور اذان کے ٹھیک 5-6 منٹ کے بعد نماز رکھ لیں گے. اور پھر نماز کے بعد انشاءاللہ میرے خیال سے ایک اور عمل ہے، اسے چھوڑنے کو کیا چھوڑے تو جی سب کے لیے ہے نا انشاءاللہ. تو بھائی سب کے لیے پوری جماعت کو کھانے کا بھی انتظام ہے. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. یہ باتیں اپنے گھر میں عورتوں کو بھی بولیں. یاد رہے گی انشاءاللہ. یہ باتیں اپنے گھر جا کے کسے بولنا؟ عورتوں کو بھی بولنا. اور کل تمہارے دوست ملتے، تمہارے ساتھی ملتے جو اس مجلس میں نہیں ہیں، ان کو بھی 4 باتیں بولو گے انشاءاللہ. ارے بھی بولو گے انشاءاللہ. بولتے رہیں گے سب کو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذو الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إني أسألك علما نافعا، رزقا واسعا، حلالا طيبا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ ہم سراپا مجرم ہیں، رات اور دن گناہوں میں ڈوبے ہوئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری زندگیوں میں امن عطا فرما، ہماری زندگیوں میں ایمان عطا فرما. اے اللہ آج کے اس جلسے کو بے انتہا قبول فرما، آنے والے ہر ایک آدمی کو قبول فرما، بچوں کو شاندار مستقبل عطا فرما. اللہ بڑوں کے لیے عافیت عطا فرما، ہماری عمروں میں برکت فرما، نیکیوں میں برکت فرما، یقین میں برکت فرما، ہماری کمائیوں میں برکت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ جن گھروں میں بچہ بچیاں شادی کے لیے تیار ہیں ان کو اچھے رشتوں کا انتظام فرما. اللہ جو لوگ حلال روزی کے لیے تلاش کر رہے ہیں ان کو اچھے کاموں کا انتظام فرما. اللہ 5 وقت نماز کی توفیق عطا فرما، تیرا خوف عطا فرما، تیرا ڈر عطا فرما، تقوی طہارت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مسجد کو قیامت تک کے لیے آباد اور شاداب فرما. اے اللہ اس بستی پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما. یہاں کے بسنے والے سارے ایمان والوں کو امن اور خیر اور بھلائی کی توفیق عطا فرما. دین اور دین کی محنت کی توفیق عطا فرما. علماء اور حفاظ کی قدر کی توفیق عطا فرما. ہر گھر میں علماء اور حفاظ کو پیدا فرما. حاضرین مجلس کو قبول فرما. اے اللہ حاضرین مجلس میں جو علماء حفاظ ہیں اللہ اے اللہ ان کی برکتوں کو عالمی سطح پر اے اللہ فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما. عالمی سطح پر سربلند
ہونے کی توفیق عطا فرما، فکروں کو اجاگر فرما، خیر کو اجاگر فرما، اے اللہ شر کو ختم فرما، نفس اور شیطان کے دھوکوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں اے اللہ ان کی عمروں میں برکت فرما، آخرت کی طرف خیال پلٹنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آج کے اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما، خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، محنت کرنے والوں کو قبول فرما، بلانے والوں کو قبول فرما، دور سے آنے والوں کو بھی قبول فرما، قریب سے آنے والوں کو بھی قبول فرما، اے اللہ جو باتیں کہیں سنی گئیں، کہنے والے سننے والے سبھی محتاج ہیں، اللہ سبھی کو عملوں کی توفیق عطا فرما، امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمان نوجوان بچوں کی مدد اور نصرت فرما، اے پاک پروردگار ہم کمزور ہیں، ہماری مدد فرما، اے اللہ دن بدن مسلمانوں پر ظلم ہوتا جا، اے اللہ جو طاقتیں مسلمانوں کی مدد کے لیے کام کر رہی ہیں، جو تنظیمیں مسلمانوں کی نصرت کے لیے کام کر رہی ہیں، اللہ تو ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کے کرنے والوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کے کرنے والوں کے گھروں میں، اے اللہ ان کی عمروں میں، ان کی اولادوں میں برکت نصیب فرما، اے اللہ جو امت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اے اللہ ان کے لیے خیر، اے اللہ بھلائی نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کی تمام عمر کی ہر جائز دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، پورے عالم کی مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، مرکزوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، سارے مسلمان بچہ بچیوں کی اے اللہ بوڑھے جوان کی اے اللہ حفاظت فرما، ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔